الیکشن کے بعد پاکستان میں سب سے بڑی خطرناک اور حیران کن صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر نے جو بیان دیا ہے اس نے پورے پاکستان کی عوام بشمول حکومت سب کو حیران کر کے رکھ دیا اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جیتنے والے امیدوار ہمارے امیدوار ہیں، لہٰذا اکثریت بھی ہماری ہے اور وزارت عظمیٰ میں بھی ہم کنٹیسٹ کریں گے۔ جیل میں بیٹھا ایک شخص، دنیا جسے کپتان کے نام سے جانتی ہے اور دنیا اس شخص کو قیدی نمبر 804 کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر IMF کو ایک خط لکھنے جا رہا ہے اور اس خط میں IMF کو واضح بتایا جا رہا ہے کہ حکومت میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، مگر ہمیں اس صورتحال سے ہٹایا جا رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہماری پارٹی نے 180 سیٹیں لی ہیں اور ہم نے 2/3 اکثریت لی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ قیدی نمبر 804 جو کہ جیل میں بیٹھا وہ شخص ہے جس کی بنیاد پر 180 سیٹیں لی جا رہی ہیں، وہ ایک خط لکھنے جا رہا ہے IMF کو اور اس میں پاکستان کے سارے حالات بتائے جائیں گے اور اس خط میں کہا جائے گا کہ کسی بھی صورت آپ نے پاکستان کو قرضہ نہیں دینا، کیونکہ پاکستان کے حکمران نے وہ قرضہ لے کر اپنے اکاؤنٹس بھر لینے ہیں اور پاکستان کی وہ صورتحال نہیں ہے کہ ملک اپنا قرضہ اتار سکے، اور اس قرضہ پر سود اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کو اتارنا ہمارے کمزور ملک کا کام ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے اگر قرض دیا تو حکومت ہماری اور مینڈیٹ بھی ہمارا ہے، ہم کسی صورت ذمہ دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی یہ قرض اتاریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے ہم نے 180 سیٹیں لی ہیں، ہم نے 180 سیٹیں جیتی ہیں، ہمیں بھی اقتدار ملنا چاہیے۔ نئی بننے والی حکومت کے ساتھ جو بھی ڈیل کریں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل آڈٹ کروائیں، آپ انٹرنیشنل آڈٹ کروائیں اور پتہ چلنا چاہیے کہ اتنا قرضہ IMF سے لیا گیا اور وہ کہاں گیا۔ قیدی نمبر 804 کی طرف سے خط میں واضح بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے قرضہ دیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں، اور ہم دوبارہ جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم کسی صورت آپ کا یہ قرض ادا نہیں کریں گے۔ یہ خط جب IMF کو ملے گا تو پاکستان کو قرضہ دینے سے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ہم 70 سال سے قرض ادا کرتے جا رہے ہیں مگر قرضہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پاکستان کو قرضہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ قرض نہ دیا جائے اور اگر قرض پاکستان کو نہ ملا تو پھر بھی کافی حد تک پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال بنتی ہے تو پاکستان سے سب سے پہلے انویسٹر بھاگ جائے گا اور چائنا بھی کسی صورت میں پاکستان میں پیسہ نہیں دے گا۔ اب نہ تو چائنا پیسہ دے گا، نہ سعودی عرب دے گا، اور نہ ہی IMF سے پیسہ ملتا ہے، تو ڈیفالٹ کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ فرض کریں اگر IMF قرضہ دے تو پہلے تو وہ اپوزیشن سے گارنٹی لیں گے اور صوبہ کے اعلیٰ عہدیداران سے، وزارتوں سے بھی گارنٹی لیں گے۔ اس کے بعد پھر باری آ جائے گی ملکی سطح پر تو وہ سعودی عرب سے بھی گارنٹی لیں گے اور پھر چائنا سے بھی گارنٹی لیں گے۔ اس کے بعد اگر انہوں نے قرضہ دیا تو IMF کی شرائط اتنی مشکل ہوں گی، آپ نے ایسی شرائط تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔